जी शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब। मैं पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पे ज़रूर बात करना चाहती हूँ और पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सारे फाजिल मेंबर्स अपोजिशन के जिन्होंने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हो या ना हो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो ज़र्ब लगाई है और जो ना ज़ेबा ना शाइस्ता गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई है कश्मीर के इलेक्शन में, उनके लिए सबको शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने सबने हर जमहूरी इंसान ने या शहरी ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओन किया है। उनकी जो पाकिस्तान पर मेहरबानियाँ हैं उनको ओन किया है और आवाज़ उठाई है एक ऐसे लीडर के लिए जिसने अपने आप को शहीद कर दिया, अमर कर दिया तारीख़ में, लेकिन किसी भी आमिर से सौदा नहीं किया, समझौता नहीं किया, चाहे वो अमेरिका हो जो उनको धमकी दे रहा था, चाहे वो यहाँ का डिक्टेटर हो जो उनको फांसी से कहता था बचना है तो मुझसे बात करो या माफ़ी मांगो। तो माफ़ी तो इस पार्टी ने नहीं मांगी, इसके लीडर ने नहीं मांगी, लेकिन बेहतर होता इस वक्त, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस इशू पर बात कर चुकी हूँ, बेहतर होता कि अगर पीटीआई समझती है कि ये एक मदीना की रियासत की बात करें तो इस गाली गलोच के माहौल को इस तरह परवान चढ़ाना, उसके लिए माफ़ी भी ना मांगना, ये एक किसी भी बेहतर सियासत की तरफ नहीं है बल्कि मुल्क को एक और अंधेरों में धकेल रही है। अब एक बात जो अंधेरों की हुई, मैं एलपीजी और पावर क्राइसिस पे किसी और दिन बात करूंगी, लेकिन बात यह है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐवान है, ऐवान बाला है, वज़ीर भी कोई नहीं है, तो आप भी इस वज़ीरों की हाज़िरी को तो यकीनी बनाएं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रही थी, शायद इनके वज़ीर इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन बात ये हमारे लिए अहम है, वो ये है कि हमारी लीडर शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा भी शहीद हुई और उन्होंने जानते हुए कि उनको दहशतगर्द टारगेट कर रहे थे, हदफ बनाए हुए थे, अवामी राब्ता नहीं छोड़ा, अवाम में रही दहशतगर्दी का मुकाबला किया डट के, जो बहुत सारे मर्द नहीं कर पा रहे थे। तो वो सिर्फ ना माँ थी, ना बेटी थी, ना बहन थी, वो बहुत आगे भी थी। वो अपनी शनाख्त में एक लीडर थी और बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में अपनी शनाख्त में भी लीडर होती हैं और एक्टिविस्ट होती हैं और अपना लोहा मनवाती हैं। बात जो मैंने करनी है चेयरमैन साहब वो ये है कि देखिए दहशतगर्दी जो है फिर से अपनी एक शक्ल हमें रूनुमा कर रही है और वो बात डिटेल में अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो इस वक्त हो रहा है ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में और जो पुराने फाटा के इलाके हैं वहाँ जो मंजर आम पर आ रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है, परेशान कुन है। कल भी रोज़ अब खबर आ रही है, कल भी आई खबर कि हमारे 3 सिपाही शहीद हुए। नामालूम अफराद तो अलग बात है, शहीद हुए, लेकिन उनके अब कैंप्स लग रहे हैं। अब तो वहाँ कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं, कभी स्वात की वीडियो आती है, कभी औरतों को चित्रौल लग रही है, अफ़गानिस्तान से वीडियो आती है, तो फिर वो यहाँ भी पाकिस्तान की तरफ भी उसके बहुत असरात होते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियोज़ नहीं हैं, पथराव हो रहा है लोगों पर, तशद्दुद की बुनियाद पर लोगों पर उनको हरासा किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है, घरों में बंद किया जा रहा है। ये इस तरह की वीडियोज़ अब आने लगी हैं पेशावर और टीवी पे नहीं चल रहा, एक्स फाटा इलाकों से आ रहा है। और इस हवाले से बहुत सारी ख़वातीन भी हैं जो डर गई हैं कि अब वो भी सॉफ्ट टारगेट बने। एक सॉफ्ट टारगेट जो बनी हमारे पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी का दौर उरूज पे था और उसके खिलाफ हमारे फौजी और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे शहरी जो हैं दलेर वो भी लड़ रहे थे। तो मलाला यूसुफज़ई की मैं बात करना चाहती हूँ। उनके माथे पर इधर कनपट्टी पे गोली लगी, सबको ये कहानी पता है। वो अपनी कलम के ज़रिए अपनी प्रोग्रेसिव सोच की अक्कासी करती थीं। उन्होंने बहुत सारे इंतहा पसंदों को
کا سامنا کیا اپنی لکھت پڑھت سے، اور بہت ساری سوات کی لڑکیوں نے کہا، بہت ساری کے پی کی لڑکیاں ان کے ساتھ بھی تھیں جو کر رہی تھیں، صرف ایک ملالہ نہیں ہے. لیکن اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی، یہ قوم اپنے کس کو سراہنا چاہتی ہے، اور کس کو کسی کو آپ شہید کہتے ہیں اور کسی کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ ٹریٹر ہے. اب آج آپ دیکھیں خبر آئی ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ملالہ یوسفزئی کا نام اس میں ہے یا تصویر ہے وہ ہٹا دی گئی ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے وہ کتاب بین کر دی ہے، روک لی ہے، کیوریکولم میں وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی. اور جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہے تو کہتے ہیں اس میں ملالہ یوسفزئی کی تصویر ہے اور وہ ہمارے ہیروز میں شمار کیوں کی گئی ہے. اسی طرح بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں بھی جب ویمنز ڈے پہ ویڈیوز بنی، ڈاکیومنٹریز بنی، فاطمہ جناح محترمہ سے شروع ہوتے ہوئے، اس میں سے بھی پچھلی دفعہ محترمہ شہید کا نام اور تصویر ہٹا دی گئی. جیسے تاریخ میں وہ بھی امر نہیں ہوئی اور جیسے ملک پوری دنیا ان کو پہچانتی ہے، اور بلکہ پاکستان کی پہچان بہت دفعہ ان کی لیڈرشپ اور ان کی دلیری سے پہچانی جاتی ہے اور ان کی دانش مندی سے. اور اسی طرح آپ نے ملالہ یوسفزئی کا بھی نام نکال دیا ہے اور وہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے وہ کتاب روک دی گئی ہے. آپ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان کے نئے نسل کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام دے رہے ہیں بڑا عجیب و غریب اور مبہم سا، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم پروگریسو سوسائٹی ہیں، اور پھر آپ کے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں میں نے تو ویسٹ کو دیکھ لیا، بہت اچھی طرح سے پرکھ لیا، اور کنفیوژن میں وہ کبھی اسامہ بن لادن کو شہید ماننا چاہتے ہیں، پھر ہم سے کہا جاتا ہے ہمارے فوجی وہاں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہماری خواتین کو یہ میسج کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ انتہا پسندی سے نہ لڑیں، کہ آپ اپنی پروگریسو سوچ کو اپنے پاس رکھیں، کہ آپ پبلک فگر نہ بنیں، کہ آپ کسی لیڈرشپ کے رول میں اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اور جو رول ماڈلز، جو ہیروز ہماری دنیا سراتی ہے، ایوارڈز دے رہے ہیں سب کو. محترمہ شہید کے نام پہ بہت ساری چیئرز اسٹیبلش ہوئی ہیں، ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اور چیئر ابھی ہارورڈ پہ اسٹیبلش ہوئی ہے، وہ کوئی پیپلز پارٹی نے نہیں فنڈنگ کی ہے، وہ انہوں نے خود اسٹیبلش کی ہے. نہیں تھینک یو کیوں؟ I've only spoken 7.5 minutes. وہاں 15 منٹ عجیب باتیں آپ نے کہا کہ میں پبلک امپورٹنس پہ بات کروں. This is of public اس سے importance. پہلے آپ نے اسپیچ کر لیا اس کے بارے This میں. is of public importance. اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے آپ نے اسپیچ کر This is دی. of public importance that Malala Yousafzai's name has been erased from a Punjab textbook board. اور آپ کے ٹھیک ہے وزیر کیا مختصر کہتے کریں ہیں؟ نا سینیٹر صاحب، آپ کے مختصر وزیر کریں. کیا سب کی جواب لائٹس دیتے آن ہیں پلیز. سوری سب نے اپنے لائٹس آن کیے ہوئے ہیں اور سب نے بولنا ہے. لائٹس آن کی ہیں، لیکن جب فیصل صاحب گالیاں دے رہے تھے تب 15 منٹ آپ نے ان کو دیا ہے. وہ جب مستقل مزاجی سے اپنا ایک ایجنڈا لگائے ہوئے تھے تب تو آپ نے اس سے پہلے اسپیچ کر دیا تھا. آپ نے پبلک امپورٹنس کا ٹائم ہے. کائنڈلی پلیز مختصر کریں پلیز. میں مختصر ضرور کروں گی جی مختصر کریں، مہربانی کر لیں. میں کروں گی، لیکن یور ریکارڈ جی تھینک یو. جی مختصر کر لیں بار پلیز. بار مجھے انٹرپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جی پلیز مختصر کریں. نہیں، میں مختصر جب کروں گی جب دوسروں کو آپ مجھ سے پہلے جو 15 منٹ دیے ہیں ٹو ابیوز مائی لیڈرشپ، وہ ٹھیک تھا، وہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس تھا. آئی ایم ناٹ ابیوزنگ اینی لیڈرشپ. آئی ایم سیئنگ ویری کلیئرلی ٹو یو that what is the role of women and what is the role of leaders and heroes in this country. مجھے کسی پہ ضرب نہیں لگانی. ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے ہیں، نہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے لیے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس نہیں ہے کہ کوئی لڑکی جان دے اپنی آواز اٹھانے کے لیے، آزادی اظہار کے لیے، انتہا پسندی کے خلاف کھڑی ہے، ساری دنیا اسے ایوارڈز دے رہی ہے، اور پاکستان کا ٹیکسٹ بک بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ہیرو نہیں سمجھتے. اور پھر آپ کے وزیر کہتے ہیں ہاں جی بڑی فیڈرل وزیر کہ جی بڑے افسوس کی بات ہے. افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ ایکشن لیں. پاکستان کون چلا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی وہیں حکومت میں ہے. آپ جواب دہ ہوں، آپ ایکشن لیں. پاکستان کو اس مشکل وقت میں جو خطہ جس لپیٹ میں ہے مشکلات کے، تو آپ اس کو کنفیوژن اور ابہام میں کہہ رہے ہیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اسامہ بن لادن شہید ہے،
دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے، تیسری طرف جو کشمیر میں کھڑے ہو کے جس نے کشمیر کا سب سے بڑا پرچم اٹھایا تھا اور ہندوستان کے بالکل آنکھ میں آنکھ لگا کے دیکھی تھی، ایٹمی بم کہاں سے آیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ دس از دا پوائنٹ آف موسٹ پبلک امپورٹنس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں دہشت گرد ہے، فلاں غدار ہے، فلاں شہید ہے. تو اگر اسامہ بن لادن شہید ہے وہ اپنے الفاظ واپس لیں. اسامہ بن لادن کی تنظیم اور القاعدہ جو ہے انہوں نے تو ذمہ داری لی ہے یہاں ہزاروں شہادتوں کی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ شہید ہیں، اور پھر ہمارے شہداء کیا سوچیں، ان کی فیملیز، ان کے لواحقین کیا سوچیں، ملالہ یوسفزائی کی فیملی کیا سوچے کہ اس نے اپنی پاکستانی شناخت رکھی ہے. پاکستان بجائے اپنے رول ماڈلز کو، اپنے ہیروز کو پہچاننے کے بجائے یہ نئے مدینہ کی راست میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جو اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں دہشت گرد، ان کو آپ اپنے سر کا تاج بنا رہے ہیں، اور جو لڑکیاں معصوم سامنے آتی ہیں ان حالات میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے محترمہ شہید کی طرح، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں، آپ ہم میں سے نہیں ہیں. تو یہ بہت پاورفل میسج ہے ایسے وقت میں جب پاکستان آلموسٹ اپنی خانہ جنگی کے سامنے کھڑا ہے، افغانستان کی خانہ جنگی کے سامنے کھڑا ہے. اینڈ وی آر اسٹینڈنگ، وی آر بریسنگ for the winds of extremism, violence and militancy to come here. Our ex-FATA areas, our Khyber Pakhtunkhwa are now witness to a new wave. It is already here. The third war on violent extremism and militancy is already upon us. And we have no policy. We have announced no refugee policy. We have announced no clear policy against violence extremism. We just say funny things. کہ so and so is a shaheed, the other one says I don't know. اس طرح گو مگو کی کیفیت میں پاکستان نہیں بچے گا. آپ محترمہ شہید اور ملالہ یوسفزائی جیسی خواتین کو، دلیر خواتین کو اپنا ہیرو نہیں سمجھیں گے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا ہیرو نہیں سمجھیں گے تو اللہ آپ ہی کا حافظ ہے، وہ بھی شاید آپ کو معاف نہ کرے، ہم کم از کم نہیں کریں گے. بہت بہت